I was really intrigued. اس کی وجہ یہ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے کور کے اوپر دیکھا کہ فائنڈنگ بیلنس ان دی ایج آف انڈلجنس, ٹھیک ہے نا, اور میں نے دیکھا جی بیسٹ سیلنگ بک ہے, جلدی جلدی اس کو گوگل کر کے چیک کیا, اور پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر اینا لیم کی ایک اسپیکر ہیں, she keeps holding podcasts, lectures on the same topic. جب ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو کیا واقعی یہ جو ایڈکشنز ہیں are they really an addiction؟ اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایڈکٹ ہیں اور ہم اسے نکل نہیں سکتے. جس آدمی کے کیس کے ساتھ انہوں نے کہانی سٹارٹ کی ہے, وہ آدمی جو ہے وہ پون کا ایڈکٹ ہے, اور وہ کرتے کرتے اس کا گھر برباد ہو رہا ہے, اور وہ چونکہ وہ خود الیکٹریکل انجینئر ہے, وہ مشینوں پہ مشینیں ایجاد کر رہا ہے اپنے پلیجر کے لیے, اور ایک پوائنٹ پہ آ کے پلیجر کچھ نہیں بچ گیا, لیکن کیا ہے کہ اٹ ہیز بیکم برڈن اٹ سیلف. رشید نے کتاب پڑھ رہا تھا, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں اگلی کسی ایپیسوڈ کے اندر. امام غزالی رحمہ اللہ کی احیاء العلوم کے اندر انہوں نے ان کا ایک چیپٹر ہے, خاص طور پہ انہوں نے بات کی اس میں, وہ ان کا ہے ریاضت النفس کے حوالے سے, ڈسپلننگ دا سول ان فیکٹ, اور اس میں انہوں نے اپنی مورل تھیوری بیان کی اور کس طریقے سے اور انہوں نے جو بنیادی مقصد بیان کیا, انہوں نے کہا کہ یہ سارے ڈیزائرز, ایڈکشنز, یعنی اگر میں پیرافریز کر رہا ہوں, ان سب کے اندر جو سولوشن ہے نا وہ ایکویلبریم ہے. پچھلے دونوں ایک جو ہے obsessive love disorder کے اوپر میں کتاب پڑھ رہی تھی. انسان محبت کے اندر اتنا زیادہ obsessed ہو جاتا ہے کہ انسان جسے محبوب سے محبت کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو دوسروں سے بچانے کے لیے, اپنی ذات کے لیے رکھنے کے لیے, کنٹرول رکھنے کے لیے باقاعدہ بیماری کا شکار ہوتا ہے, اور اس بیماری کا بالکل وہ obsessive compulsion disorder کی طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے. میں ایک یونیورسٹی میں گیا, اور میں نے یونیورسٹی میں یعنی مطلب آئی تھنک بہاول پور تھا کوئی, تو ہمارا ٹور تھا, تو آئی واز گیونگ لیکچرز دیئر. تو ہمارے جو ہوسٹ تھے, تو آئی ہیڈ اے ٹاک ایٹ میڈیکل کالج ان فیکٹ. تو میں نے وہاں پہ یعنی کچھ جو ارینج کر رہے تھے بوائز, جو ٹیم تھی وہاں پہ ڈاکٹرس کی تھی, مطلب دیور فائنل ایئر فائنلسٹ تھے, اور وہ آئے میرے پاس. تو دے آسکڈ می کہ اچھا, میں نے ویسے ہی جنرلی پوچھا, میں نے کہا یار مجھے بتائیں کہ یہاں پہ آپ کے کالج کے اندر سب سے بڑا ایشو کیا ہے, یعنی وٹ ڈو یو تھنک دیٹ آئی شوڈ اسپیک آن, نا آپ مجھے لے کے تو جا رہے ہیں, تو کون سا ٹاپک پہ میں بات کروں, کچھ ایشوز بتائیں آپ نے. تو کین یو امیجن دیٹ کہ ہی سیڈ دا بگیسٹ ایشو دیٹ وی ہیو از ڈپریشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں, اور اس سیریز کے اندر ہم انشاءاللہ مختلف بکس ہیں ان کا ریویو بھی کریں گے, ان کو ریکمینڈ بھی کریں گے انشاءاللہ, ان پہ کچھ ڈسکشن بھی کریں گے. اور یہ کوئی آفیشیل ریویو نہیں ہوگا, بلکہ اس میں پرائمریلی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی بک چوز کریں, سلیکٹ کریں, تو اس کا جو بیسک تھیم ہے اس کو ہم ڈسکس کریں, اور خاص طور پہ وہ تھیم جس کو ہم کسی نہ کسی لیول پہ اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو آج الحمدللہ ایک بک جو ریکمینڈ کی جا رہی ہے, اور جو انشاءاللہ اس پہ ہماری ڈسکشن ہوگی, وہ بڑی مشہور کتاب ہے جو 2021 کے اندر لکھی گئی, ڈوپامین نیشن, جو کہ ڈاکٹر اینا لیم کی ایک مشہور جو ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں سائیکیاٹری کی, اور جن کی خاص طور پہ جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ایڈکشن کے حوالے سے. اور ایڈکشن از اے ایمرجنگ ایشو امنگ یوتھ اسپیشلی پوری دنیا کے اندر, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, ویسٹرن کنٹریز ہوں, ایسٹرن کنٹریز ہوں, افریقن کنٹریز ہوں, جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ایگزسٹ کر رہا ہے, پریویل کر رہا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے. اور میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج میری والدہ جو ہیں اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وی شیئر اے کامن انٹرسٹ اینڈ دیٹ از بکس. سو انشاءاللہ میں اپنی اماں جی سے بات کروں گا, انشاءاللہ اس بارے میں ڈسکشن کروں گا. تو اماں, آپ سے سب سے پہلا جو سوال میرا ہے نا وہ یہ ہے, خاص طور پہ کہ جب میں نے یہ کتاب آپ کو دکھائی اور آپ نے میری کتاب پھر اس کو پڑھا, اور یہ ماشاءاللہ اب لوز ہو گئی ہے کافی, مجھے لگتا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح بیک اینڈ فورتھ کیا اس کتاب کے ساتھ. تو مطلب یو آر ویری انٹرسٹیڈ, اینڈ آئی وانٹ ٹو نو دا ریزن کہ یو آر ویری انٹرسٹیڈ ان اسٹارٹنگ آف دس سیریز ود دس بک اسپیسیفکلی. اور خاص طور پہ آج کل ماشاءاللہ آپ یونیورسٹی کے اندر ایک کیریکٹر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کر رہی ہیں الحمدللہ, اور آپ کی بہت سی انٹریکشنز ہیں یوتھ کے ساتھ, فیمیلز کے ساتھ, اور آپ ماشاءاللہ کچھ بہت سے گروپس بھی رن کر رہی ہیں. سو سب سے پہلے میں اپارٹ فرام ڈیٹیلز آف دا بک اینڈ اسٹف کہ ڈوپامین نیشن ہوتی کیا ہے, ٹیکنیکل ڈیٹیلز, ایڈکشنز کیا ہوتی ہیں, ان کی ڈیفینیشنز اس پہ بعد میں بات کریں گے. سب سے پہلے وائی ڈیڈ یو انسسٹ سو مچ کہ ہم سب سے پہلے اس کتاب سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ نے اس پہ ایک بک ریویو بھی کیا, آپ نے ایک پریزنٹیشن بھی, لیکچر بھی دیا اپنی یونیورسٹی کے اندر. سو وٹ از دا سگنیفیکنس آف دس بک اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو یوتھ, اور جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں ایز اے مدر بھی, اور ایز اے نوجوانوں کو جب آپ دیکھ رہی ہیں بیسڈ اپان یور نمبر آف ایئرز آف ایکسپیرینس, خاص طور پہ ابراڈ بھی جب آپ نے پڑھایا او لیول سے لیولس کو, اور اس طریقے سے اب یہاں پہ بھی یونیورسٹی لیول پہ, اسکول لیول پہ. اور تو وائی ڈو یو سی دا سگنیفیکنس آف دس بک اینڈ ہاؤ ڈو یو سی اٹ انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
بالکل. جب یہ آپ کے ہاتھ میں نے بک دیکھی, جب آپ گزر کے اوپر جا رہے تھے اور میں نے آپ سے کہا کہ ذرا ٹھہریے نا, ذرا بک تو دکھائیے, تو آپ نے مجھے کہا اماں یہ تو بہت کمال کی بک ہے. اور میں نے بک کا کور پیج دیکھا, اور پھر اس کے بعد یو کیپ شیئرنگ دی, جو اس کے اندر آپ پڑھتے رہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم ایک وہ گروپ بھی شیئر کر رہے ہیں جس میں آپ اپنی جو ہے آپ ہیں اور ہمارے دوسرے بردرز جو ہیں وہ اپنی جو ہے فائنڈنگز اور اپنی ریڈنگ اور ان سب کو شیئر کرتے رہتے ہیں. تو آئی واز ریئلی انٹریگڈ. اس کی وجہ یہ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے کور کے اوپر دیکھا کہ فائنڈنگ بیلنس ان دی ایج آف انڈلجنس, ٹھیک ہے نا, اور میں نے دیکھا جی بیسٹ سیلنگ بک ہے, جلدی جلدی اس کو گوگل کر کے چیک کیا, اور پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر اینا لیم کی ایک اسپیکر ہیں, شی کیپس ہولڈنگ پوڈ کاسٹ لیکچرس آن دی سیم ٹاپک, بیکاز ان کا ہے ہی ایڈکشن کے اوپر ہے. اچھا, مجھے اس کے ساتھ ایک کہانی یاد آئی. اچھا, کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے, فنی بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو اپ کمنگ ہم جس کانسیپٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی ہمیں سمجھ آ جائے گی. ایک تو آپ کو سب کو یاد ہوگا, آپ کو بھی اور مجھے بھی, کہ جب ہم کوئی کہانی شروع کر لیتے ہیں یا کوئی ڈرامہ سیریل شروع کر لیتے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فلمس, کیونکہ فلم تو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بعد ختم ہو جاتی ہے, لیکن ناولس کئی دفعہ اتنے موٹے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ جو سیریز چل رہی ہوتی ہے 40-45 قسطوں پر جو مبنی سیریز ہوتی ہے, وہ ہم جب شروع کر لیتے ہیں تو جب ہم کلائمیکس کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ٹینشن جو ہے نا, جس کو ہم کامک ٹینشن بولتے ہیں, وہ انتہا کو پہنچی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے, آپ کو کھانا کھانا ہے, آپ کو گھر والے آوازیں دے رہے ہیں, آپ کی کتنی اسائنمنٹس جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ بک ختم کرنی ہے. اور جب تک وہ آپ دیکھ نہیں لگتے, یہ وہ کلائمیکس کا ٹائم گزر نہیں جاتا اور بک کا جلدی سے اینڈنگ کے پیج تک آپ نہیں پہنچتے, تو وہ سکون نہیں آتا. تو یہ جو تجربہ جب ہوا کرتا تھا, اور اب بھی ہوتا ہے کبھی کبھار, تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کیا کرتی تھی, یہ بک میری انجوائمنٹ کے لیے ہے کہ یا میں اس بک کا کوئی پرپز پورا کر رہی ہوں. اچھا, آئی واز دی سبجیکٹ اور دی بک واز مائی سبجیکٹ. اس بات کو دیکھیے. اسی طرح سے ایک اور مجھے بچپن میں ہم نے ایک لطیفہ پڑھا تھا, وہ بھی مجھے یاد آیا. وہ ہوا یہ کہ وہ ہوئے تھے بڑے بڑے آسمانی جھولے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک آدمی جو ہے نا, وہ اس نے دیکھا, اور یہ لطیفے کا سب کو پتہ ہے, وہ ہوا یہ کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بار بار پیسے بار بار وہ آدمی جو ہے نا, وہ آسمانی جھولے پہ بڑی مشکل سے باری آتی ہے, آپ کو ٹکٹ لے کے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, وہ بار بار جا کے نا وہ جھولے لیتا تھا. اور اس پہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑی ٹینشن بھی ہوتی ہے, وہ پیٹ میں بھی کچھ ہوتا ہے, لوگ چیخیں مارتے ہیں, اور وہ اٹس کوائٹ اے ہارڈ ایکسپیرئنس, آلدو وی لو ٹو ہیو اٹ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ بندہ جو ہے نا, وہ جناب جھولے لے کے اس کے تو ہوش حواس اڑ گئے. تو کسی نے اس کو پوچھا, یار 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ یہ جھولے لیے جا رہے ہیں, تو مسئلہ کیا ہے, کیا ہوا کیا؟ تو وہ کہتا ہے جی اس بندے نے میرے 500 روپے دینے. یعنی میں اپنے پیسے پورے کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ سبجیکٹ کیسے یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں پہ آیا, یعنی وہ اس کا پرپس پورا کر رہا ہے. بالکل. جیسے ہی اس بک کے ساتھ میرا ارلی انٹروڈکشن ہوا نا, تو مجھے یہ دونوں چیزیں یاد آئیں, اور آئی کائنڈ آف ریلیٹڈ اٹ ٹو مائی سیلف. تو اس پر میں نے یہ سوچا کہ اس پہ کام کرنا چاہیے. اچھا, سوری جسٹ ٹو ایکسپلین اس پوائنٹ کو, یہ بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اسپیشلی, اور خاص طور پہ آتھر نے بھی اس بارے میں بات کی ہے, کیپٹلسٹک ورلڈ ہے, جہاں پہ یعنی یو آر ایکچولی بینگ انٹریگڈ بائی سم تھنگ دیٹ یو ایکچولی ڈونٹ نیڈ اور وانٹ, ٹھیک ہے نا. آپ کو بہت سی ایسی چیزیں دی جا رہی ہیں جو آپ ایکچولی شاید نہ کبھی بھی آپ کو اس پہ سے اتنا پلیجر نہ ملے. سو یو آر بینگ اے سبجیکٹ رائٹ ناؤ ہیئر, اینڈ یو آر فیلنگ سم ون ایلسز پرپس, اور آپ کو ایک ڈیلوژن کا شکار ہیں کہ شاید آپ کو اپنا ایک پلیجر مل رہا ہے, اٹین کر رہے ہیں. جیسے آپ نے اس آسمانی جھولے کی مثال دی نا, کہ اس کے اندر وہ بندہ جو ہے بظاہر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہی از اٹیننگ پلیجر, اور شاید اس کا جو ہے نا وہ دل نہیں اتر رہا اس سے اترنے کے لیے, لیکن حقیقت میں وہ جو پیسے دے چکا ہے اس پیسوں کو جو ہے نا وہ حلال کر رہا ہے, یعنی جو سزا پوری کر رہا ہے کہ میں نے غلطی سے اس کو پکڑا دی, اب میں نے اپنا کسی نہ کسی طریقے سے اس میں سے کچھ نکالنا ہے تاکہ مجھے ایک سینس آف گلٹ نہ ہو, یا سینس آف جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی لیکنگ نہ ہو ان فیکٹ. سو مائی کوسچن ہیئر از کہ when it comes to addiction, اور خاص طور پہ جب یہاں پہ بات کی انہوں نے, سو ڈو یو سی کہ ایڈکشن اٹ سیلف از جسٹ وی آر فلفلنگ سم ون ایلسز پرپس, اور از اٹ سم تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو آور پرسن. میں ایز اے یعنی کسی سبسٹنس سے بہت زیادہ ایڈکٹ ہو گیا ہوں, اور میں اپنا ایک پلیجر اٹین کر رہا ہوں, کیونکہ یہاں پہ 2 way یعنی چل رہا ہے نا, یعنی مجھے کوئی پلیجر پرووائڈ بھی کر رہا ہے اور اس کے اپنے بینیفٹس بھی پورے ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا بھی ایک پلیجر اٹین کر رہا ہوں. تو ریالٹی کے اندر ایڈکشن کا کانسیپٹ کیا ایک سبجیکٹ یعنی ایک کنزیومر کے پرسپیکٹو سے ہے, یا پھر پرووائڈر کے پرسپیکٹو سے, یعنی ایک کنزیومرسٹک سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں. سو کیا مطلب
مطلب جسٹ ٹو ایکسپلین دس، تھوڑی فلسافیکل بات ہو گئی ہے کہ جب ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو کیا واقعی یہ جو ایڈکشنز ہیں آر دے ریئلی این ایڈکشن، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایڈکٹ ہیں اور ہم اسے نکل نہیں سکتے. سو ہاؤ ڈو وی ڈیفائن ایڈکشن ان فیکٹ، اور یہ ہمیں کیا ڈیلوژن کا شکار کیا گیا یا ریالٹی کے ہم ان چیزوں کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں؟ ابھی جیسے کہ آپ ہی کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ ہماری نیڈ ہے، جبکہ یہ جو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے اس کی نیڈ ہوتی ہے. کمرشل سائیکالوجی، جو سائیکالوجی کو بہت دیر تک جو ہے نا مسلم انٹیلیجنشیا نے جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے، اس کی نیگیٹو سائڈ پہ لیا ہے. اس کی دو وجہ تھیں. جب اس کی ایمرجنس ہوئی ہے، یا جب اس کے سائیکالوجی تو ہمیشہ ہی موجود ہے، لیکن جب اس کو یوز کیا گیا ہے تو اس کو دو پرپسز کے لیے یوز کیا گیا. ایک تو مائنڈ کنٹرول کے لیے، جب جس وقت کمیونزم جو ہے نا اس کو پریویل کرنا چاہ رہے تھے لینن اور اسٹالن، جس وقت اس کو دنیا کا ورلڈ آرڈر بنایا جا رہا تھا، تو سائیکالوجی واز اٹ. ایون نازیزم کا کتاب بھی ہے پوری سوال میں، نازیزم کا بھی جو ٹول یہ تھا، برین واش، مائنڈ کنٹرول. اچھا، اس کے ساتھ اور دوسرے نمبر پہ کمرشل سائیکالوجی. کمرشل سائیکالوجی یہ ہے کہ ایک چیز کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی نیڈ ہے، آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اس کے ساتھ آپ کی جو ہے نا وہ جو ایک سرٹن آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے ہیپینس کا، پلیجر کا، وہ اس کے بغیر فلفل ہی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا وہ جو ملٹی فارم کا جو وہ آتا ہے اشتہار، اس پہ وہ اس کے ساتھ بیٹی کو ریلیٹ کرتے ہیں، بیٹی کو ودا کرنا ہے، اس کو پرسنلائز ایکسپیرینس کرنا ہے، اور اس کو وہ باپ کہتا ہے کہ تم اگلے گھر جا رہی ہو، میری یہ دعائیں ہیں، اور وہ بہت وہ جذباتی سا سین ہے، اور اس کو ریلیٹ کیا گیا جہیز میں دینے والے ملٹی فارم کے میٹرس کے ساتھ. کمرشل سائیکالوجی کے ساتھ جو ہے نا مارکیٹ کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے کر کے ہوتا کیا ہے کہ ہم فالس پلیجر، جو ابھی آپ نے ڈیلوژن کا لفظ بولا، ہم ان کو سمجھتے ہیں وہ شاید ہمارا پلیجر ہے، حالانکہ وہ ہمارا پلیجر ہوتا نہیں ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ٹیسٹ تو ہم نے لینا ہے نا، ایک دفعہ لیتے ہیں، کچھ فیلنگ نہیں ہوئی، یا کچھ تھوڑی بہت فیلنگ ہوئی ہے، وہ نہیں ہوئی جو اشتہار میں دکھائی جا رہی ہے. اب ایک اور لیتے ہیں، ایک اور شاٹ لیتے ہیں، ایک اور شاٹ لیتے ہیں، شاٹ پہ شاٹ بڑھتی جا رہی ہے. اور ادھر سے آپ دیکھیں ہمارا جو تھریش ہولڈ ہے، اور یہی بات ڈاکٹر اینا لیمکی نے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے ذکر کی ہے. ہم اس کو لیتے چلے جا رہے ہیں. جس آدمی کے کیس کے ساتھ انہوں نے کہانی سٹارٹ کی ہے، وہ آدمی جو ہے وہ پون کا ایڈکٹ ہے، اور وہ کرتے کرتے اس کا گھر برباد ہو رہا ہے. اور وہ چونکہ وہ خود الیکٹریکل انجینئر ہے، وہ مشینوں پہ مشینیں ایجاد کر رہا ہے اپنے پلیجر کے لیے. اور ایک پوائنٹ پہ آ کے پلیجر کچھ نہیں بچ گیا، لیکن کیا ہے کہ اٹ ہیز بیکم برڈن اٹ سیلف. اور یہی ساری سائنس ہے ایڈکشن کی. آپ ایک چیز کو سب سے پہلے مس یوز کرتے ہیں، پھر آپ اس کو ابیوز، اور یہ ڈاکٹر اینا لیمکی نے بالکل اس کی یہ ترتیب رکھی. پھر آپ اس کو ابیوز کرتے ہیں، اور دین اٹ بیکمس این ایڈکشن. پھر ایڈکشن آپ کو گھسیٹتی ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اور ایٹ ٹائمس، اور آپ یہ دیکھیے، یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے یہاں پہ لفظ بولا، ہم ڈرگس کی بات کر لیتے ہیں، گندی عادتوں کی بات کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ انسان کو رویوں کی بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے. ابھی میں پچھلے دونوں ایک جو ہے نا obsessive لو ڈس آرڈر کے اوپر میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی. انسان محبت کے اندر اتنا زیادہ obsessed ہو جاتا ہے کہ انسان جسے محبوب سے محبت کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دوسروں سے بچانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے رکھنے کے لیے، کنٹرول رکھنے کے لیے باقاعدہ بیماری کا شکار ہوتا ہے. اور اس بیماری کا بالکل وہ obsessive compulsion disorder کی طرح اس کا علاج کیا جاتا ہے، OCD کی طرح. OCD. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو دین ہے نا، یہاں پہ ہم ضرور لازماً اس کی بات کریں. ورچو کی جو تعریف کی جاتی ہے نا، ورچو کی تعریف یہ ہے کہ ٹو ایکسٹریمز کے بیچ میں جو ایک بیلنس ہوتا ہے نا، اس کو ورچو کہا جاتا ہے. نیکی کیا ہے؟ ایک ایکسٹریم ادھر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے دین اسلام کو دین وسط فرمایا ہے، امتم وسط لتکونوا شہداء علی الناس. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں عیسائیت اور یہودیت کے درمیان جو ہے نا ایک بیلنس رستہ جو ہے ہمارے دین نے دکھایا. یہ جو بیلنس فائنڈ کرنا ہے نا، ڈاکٹر اینا لیمکی کہتی ہے، ایک سیکولر پرسپیکٹو سے کتاب لکھی گئی ہے. ایک انڈسٹریلائزڈ معاشرہ جو در حقیقت کنٹرولڈ اور میکنائزڈ اور کمپیوٹرائزڈ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں جو بیسیکلی جو معاشرے نے ان کو گولز کیے تھے ان کو وہ حاصل کر چکے ہیں. دیر از نتھنگ مچ مور دیٹ دے نیڈ ٹو ارن. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ آف بورڈم میں وہ آ گئے ہوئے ہیں جس اسٹیٹ آف بورڈم میں دے نیڈ سم تھنگ. وہ زبان کا ذائقہ پورا ہو ہی نہیں رہا. وہ کرتے کرتے وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک دم اپنے آپ کو ایک ایسے پوائنٹ پہ پاتے ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اس چیز کے اتنے قیدی بن چکے ہیں کہ شاید اب مر کے ہی جان چھوٹے گی. اور یہ جب جو کتاب کا جو پہلا جو انہوں نے کیس بیان کیا نا، جو کہ ان کے لیے ٹریگر بنا تھا اس کو کتاب کو لکھنے کے لیے، اس میں وہ بندہ 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہے.
کامیاب انسان ہے, اپیرنٹلی پرفیکٹ مین, جس کو آج کی ہماری دنیا جو ہے نا وہ پرفیکٹ سمجھتی. تو بات یہ ہے کہ ڈوپامین اور جو ریلیز آف یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہے, ٹھیک ہے, ڈوپامین کو ہم کہتے ہیں خوشی کا ہارمون. اسی طرح اس کے مقابلے میں آتا ہے آکسیٹوسن. آکسیٹوسن جو ہے نا وہ کنٹینٹمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ مستقل محنت کرتے کرتے, آپ نے 2 سال پڑھائی کی اور میٹرک میں آپ نے اچھے نمبر لیے, تو جو ایک سینس آف فلفلمنٹ ہوتی ہے, اس کو آپ آکسیٹوسن کہہ سکتے ہیں. آپ اپنی فیملی کے لیے کام کرتے رہے, بینگ دی فادر, بینگ دی ہسبینڈ, یو ہیو بین اسٹرگلنگ ٹو ایکوائر اے بیلنس بٹوین یور ورک لائف اینڈ یور فیملی لائف, اینڈ فائنلی یو گاٹ اٹ. اور ایک دن آپ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ, نو ون از کمپلینٹو آف می, پیپل آر ہیپی ود می, آئی ہیو فیملی, پیپل آر, میرے جو ڈریمس تھے وہ فل, تو یو فیل دی سیم فیلنگ آف آکسیٹوسن. اچھا, جو آکسیٹوسن جو ہے یہ لاسٹنگ پلیجر کی فیلنگ ہے, جبکہ جو ڈوپامین ہے یہ شارٹ لیوڈ ہے. بلکہ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں, ڈوپامین کی اگر اصل آپ جو اس کا پہلا شارٹ کی جو سب سے پہلے نیچے جاتے ہیں وہ تو کچھ سیکنڈ 60-70 سیکنڈ کے اندر نیچے چلی جاتی ہے. آپ کے کروڑوں کا پرائز بانڈ نکل آئے نا, تو آپ کو خوشی کی جو وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ کیا ایک رش آف ایموشنز, جس کو آپ کہتے ہیں, جس کو بندہ کہتا ہے میں نے جس کے اوپر ناچنا کودنا ہے, وہ آپ کا سیکنڈس میں ختم ہو جاتا ہے. اور آپ اگر اس کی اصل بات کریں نا تو یہ 48 آورس 36 آورس میں ختم ہو جاتا ہے. تو جسٹ آفٹر 1 or 2 to 3 days کے بعد وہ جو آپ نے اتنا بڑا وہ جو کروڑوں کا آپ کا وہ جو نکلا ہے انعام, اٹ بیکمس نتھنگ. ابن قیم رحمہ اللہ کی نا ایک میں بڑی مزے کی بات یہاں پہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے گناہ کی اور اسی طریقے سے نیکی کی مثال اور اس کا کمپیریزن پریزنٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ نیکی جو ہے, گناہ جو ہے نا, اس کا ایک ٹیمپورل پریشر ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ٹیمپورالٹی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ پلیجر آیا فار فیو سیکنڈس یا پھر فیو منٹس ان فیکٹ اگر آپ کہہ لیں, اور اس کے بعد ایور لاسٹنگ ریگریٹ اینڈ پین. وہ آگے ہم بات کریں گے, پلیجر اینڈ پین کا پورا ایک فلسفہ انہوں نے پریزنٹ کیا اس کتاب کے اندر بھی. اور آن دا کانٹری نیکی کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ پین آ رہی ہے شروع میں, یو ہیو سرٹن, یعنی کچھ دیر کے لیے آپ کو پین کرنی. ظاہر ہے آپ کوئی کسی کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا پھر آپ پیسے دے رہے ہیں, تو وقتی طور پہ انسان کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, میں پیسے دے رہا ہوں, میں کیا کروں گا, مجھے خود ضرورت نہ پڑ جائے, ٹائم دے رہا ہوں, انویسٹمنٹ کر رہا ہوں کسی بھی لیول کے اندر. اور اس کے بعد لیکن ایور لاسٹنگ ایک پلیجر آف ہیپینس اور ایک کنٹینٹمنٹ انسان کو ملتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک یعنی ایک تھاٹ فل انڈیویجول اور مائنڈ فلنس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ انویسٹ سوچ کے کرے کہ اس میں کر رہا ہوں کہ میں نے ٹیمپورل پلیجر کے پیچھے ایک ایور لاسٹنگ پین لینی ہے, یا ٹیمپورل پین کے اگینسٹ میں نے ایور لاسٹنگ کنٹینٹمنٹ اور ہیپینس لینی ہے. تو سبحان اللہ, دس از اے فلسفی دیٹ ہی پریزنٹس. تو میں آگے چلتا ہوں اس حوالے سے. لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ فلسفی ہمارے پورے دین کی بنیاد ہے. سبحان اللہ, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ اس کتاب کے اندر انہوں نے ماجی انہوں نے ایک نا جیسے ایک بیلنس کی بات کی ہے پین ورسز پلیجر کے, کہ یعنی انٹرسٹنگ بات, بڑا مزے کا فینومینا ہے. اور اس چیز کو انہوں نے کہا کہ ایک ایکویلیبریم جو ہے نا وہ انسان کی باڈی ریکوائر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں نا وضع المیزان, ہر جگہ پہ اللہ نے بیلنس قائم کیا. انسان کا جسم بھی نیچرلی ایک بیلنس کو پرسیو بھی کرتا ہے, اس کے لیے وہ نیچرلی, اور یہ ایک ایسا یعنی ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر انسان خود کانشیسلی نہیں کر رہا ہوتا, وہ انکانشیسلی یہ جسم جو ہے وہ دماغ یعنی وہ یہ اٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے ایک انڈیور کر رہا ہوتا. اچھا, یہ جو بیلنس ہے, یہ وسط یا ماڈریشن کا جو بیلنس ہے, سبحان اللہ, میں انٹرسٹنگ بات میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں اگلی کسی ایپیسوڈ کے اندر. امام غزالی رحمہ اللہ کی احیاء العلوم کے اندر انہوں نے ان کا ایک چیپٹر ہے, 2 چیپٹرز ہیں بیسکلی, بلکہ ایک چیپٹر خاص طور پہ انہوں نے بات کی اس میں, وہ ان کا ہے ریاضت النفس کے حوالے سے, ڈسپلننگ دا سول ان فیکٹ. اور اس میں انہوں نے اپنی مورل تھیوری بیان کی اور کس طریقے سے اور انہوں نے جو بنیادی مقصد بیان کیا, انہوں نے کہا کہ یہ سارے ڈیزائرز, ایڈکشنز, یعنی اگر میں پیرافریز کر رہا ہوں, ان سب کے اندر جو سولوشن ہے نا وہ ایکویلیبریم ہے. یعنی آپ نے ایک ایکویلیبریم فائنڈنگ دی بیلنس ایگزیکٹلی. تو میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کریں. تو اگین بیفور آئی گیو یو دیٹ یور ٹائم ٹو اسپیک, تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایکویلیبریم کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر ڈیزائر کا ایک بینیفٹ بھی ہے. اگین اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے, چاہے وہ کارنل ڈیزائرز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ڈیزائر ہو, آپ کی پسند ہو ناپسند ہو, چاہت ہو, اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو یعنی اس کا ریزن ہے, یعنی آپ اس کو آؤٹ رائٹلی ایول نہیں کہہ سکتے. تو لیکن کہتے ہیں کہ اصل چیز یہ چیزیں تب تک جب تک بیلنس میں رہیں گی, ایکویلیبریم بار بار اور ماڈریشن کے اندر رہتی ہیں, تب انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہاں پہ یہ چیز اپنی ڈیویشن کا شکار ہے, حد سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ انسان کے اوپر پین اور وہ ساری معاملے. تو دا بیلنس آف پین اینڈ پلیجر جو انہوں نے اس کتاب میں ڈسکس کیا, آئی وانٹ یو ٹو کمنٹ آن دیٹ انشاءاللہ. پین اور پلیجر کی بیلنس کی جو آپ نے بات کہی ہے نا,
تو اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ڈاکٹر اینا لیمکی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پلیجر کے چکر میں تھریش ہولڈ اونچا کرتے جاتے ہیں نا تو ایک پوائنٹ آتا ہے جب پلیجر جو ہے نا وہ خود پین بن جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, زبردست. اور وہ کہتی ہیں کہ جب یہ پین بن جاتا ہے نا تو پھر سب کو نظر آ جاتا ہے اب تو علاج کرنا پڑے گا. اچھا, ایکویبلیرم کی آپ نے جو بات کی ہے نا, وہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے انیٹ ایک ڈیفینس میکانزم ہمارے اندر اللہ نے انسٹال کیا ہوا ہے. دیکھیں جیسے ہمارا باڈی کا جو فزیکل امیون سسٹم ہے وہ کام کرتا ہے, اسی طرح ایک اسپریچل امیون سسٹم بھی ہے. اچھا, کیوں جو ہے انسان سے گناہ کی زندگی برداشت نہیں ہوتی؟ گلٹ کیوں ہوتا ہے؟ گلٹ کیوں ہوتا ہے؟ اور گلٹ جو ہے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں خودکشی کا ریٹ کتنا زیادہ ہے, اور ان ممالک میں جو سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہے جاپان وغیرہ میں, وہاں پہ سب سے انہوں نے بھی اس پہ ریسرچز پیش کی ہیں. میجورٹی جو دنیا کے اندر زیادہ تر جو ملک ہیں جو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان میں زیادہ ڈپریشن, زیادہ خودکشیاں, سوسائڈل ریٹس اور پتہ نہیں کیا ہے ایز کمپیئر ٹو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں. سوئٹزرلینڈ اور آئس لینڈ, ان لوگوں کو ایک وقت میں جو ہے نا ہیپیسٹ کنٹریز کے ایوارڈ ملے تھے, آپ کو پتا ہے نا. اور آپ کو پتا ہے اسٹیٹسٹکس یہ آپ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ, اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے اینٹی ڈپریسنٹس کا کنزمپشن سب سے زیادہ ہے. عجیب بات ہے نا. اور وہ اسکیل بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا ہیپینس کے, تو وہ کن چیزوں میں وہ ایک ایکول پے ہے, وہ جاب سیٹسفیکشن ہے, اس طرح کی چیزیں. KPI تو انہوں نے خود ہی کرنے ہیں, مقررز کو جو مرضی کر. ہاں, یعنی وہاں پہ سارے مٹیریلسٹک آپ نے KPIs جو ہے نا کی پرفارمنس, اور آپ نے کہہ دیا جی یہ ملک جو ہے نا ہیپیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ہے. اچھا چلیے, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اس کو تھوڑا سا اور ذرا بات کو سمجھتے ہیں. انسان کے بیسک ایموشن 3 ہوتے ہیں, ویسے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ 6 ہوتے ہیں. ایک سیڈنس ہے, ہیپینس ہے, فیئر, اینگر, سرپرائز اینڈ ڈسگسٹ. میں ان کو بھی کم کر کے 3 پہ لے کے آتی ہوں, خوشی, غمی اور خوف. ٹھیک ہے نا. ان کو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے, اور سیکولر مائنڈ سیٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ یہ ہر ایک کے جسم میں ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ وہی بات ہے کہ وہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں, جو ہمارے نیورونز ہیں, وہ ایک دوسرے کو جو الیکٹرک سگنلز دیتے ہیں, جو ایک سگنل جو ہے نا دوسرے نیورون کے اوپر اثر ڈالتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے نا یہ فیلنگس پیدا ہوتی ہیں. اچھا, جو تو فیلنگس ہیں نا انسٹنٹ پلیجر کی, ٹھیک ہے, جس کا تعلق بہت انٹلیکچوئل کاشیس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں ہے, ان کا جو جگہ ہے وہ دماغ کا مرکز ہے, ایمگڈالا. اچھا. اور جو ہماری ریشنل اور انالیٹیکل چیزوں کے اوپر بنیاد کرتی ہے, جس کے اوپر ہم رد عمل دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم ڈیسیژن کرتے ہیں, یہ ہماری فرنٹل لوب جو ہے, پری فرنٹل کارٹیکس جسے کہتے ہیں, اس کے اوپر جو اس کے اندر وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انہی دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ ہمارے سامنے بنیاد اور مثال بنا کے پیش کر دی ہے. اب ڈاکٹر اینا لیمکی خود کہتی ہے ہیڈانزم جو ہے وہی خوشی. اور دیکھیں آپ اس کے اوپر جو ہے یہ رومن فلاسفر جو تھے, ایسے ہی ہے, ان لوگوں کی پوری کے پورا یہ مذہب تھا. نیتشے جو ہے وہ بھی جو انالزم جو ہے نا وہ اس کو لے کے جاتا اسی طرف ہی ہے کہ بھائی کرنا کرانا کیا ہے, ایسے ہی وقت گزار دو نا. کچھ کہتے ہیں کہ جو لے سکتے ہو وہ لے لو, لیکن مسئلہ سارا یہ کہ باڈی قبول نہیں کرتی آپ کی. یہ باڈی کو اس جس طریقے کے اوپر اس کو پیدا کیا گیا, اس کو ڈیزائن کیا گیا, اس کا ڈیزائن ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے کہ جب پھر وہ پین بن جاتی ہے تو باڈی کو کچھ کرنا پڑتا ہے. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں, سوری آپ کی بات کو ایکسپلین کر رہا ہوں, کہ باڈی جو ہے اٹس ناٹ میڈ ٹو اٹین پلیجر, ایکسیسو پلیجر, رادر پلیجر کی ایکسیس جب باڈی انسان اٹین کرتا ہے تو وہ چیز انسان کے لیے پینفل ہو جاتی ہے, کیونکہ باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک ایلینیٹڈ جو ہے نا وہ عضو جو ہے یا باڈی کا پارٹ آپ نے باڈی کے ساتھ آپ نے اس کو لگایا تو باڈی اس کو فوراً ریجیکٹ کرتی ہے اور ریپیل کرتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. لیکن اگین عجیب بات یہ ہے کہ انسان بھاگتا اس کے پیچھے. اچھا, میں ایک بڑا سمپل سا فلسفہ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یعنی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو مشکل ہے, ہر وہ کام جس میں انسان کی مینٹل فزیکل ایگزرشن ہوتی ہے, جس میں تھکاوٹ ہوتی ہے, جس میں انسان اپنے آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے, وہ اتنا ہی پلیزنگ ہے. یعنی اگین وہی والی بات ہے نا کہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پلیجر جو ہوتا ہے نا وہ آن دا کاسٹ آف پین ہوتا ہے, اور ہر پین جو ہوتی ہے آن دا کاسٹ آف پلیجر ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ پورے جسم کی جو باڈی بلڈنگ ہے, فار ایگزامپل جم کے اندر ایک بندہ جاتا ہے اور جم میں جا کے وہ اپنے آپ کو لٹرلی ہی از پرووائڈنگ پین.
یعنی وہ اپنے مسلز یعنی وہ اپنے مسلز کو بریک کر رہا ہے, وہ اپنے جو ہے نا ویٹ اٹھا رہا ہے بہت زیادہ, اس کو پسینہ آ رہا ہے, اس کا سانس چڑھ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر رہا ہے اس ٹائم. لیکن اس کے فوراً بعد جب وہ نہا کے نکلتا ہے یا اس کو جو اچیو کرتا ہے وہاں سے نکلتا ہے, تو وہ جیسے کہتے ہیں ایک بڑا مشہور ٹرینر وہ کہتا ہے آئی ہیو نیور سین ان مائی لائف اینی ون لیونگ دا جم انہیپی نو میٹر واٹ. اور وہ بلکہ سولوشن یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یو اسٹریسڈ آؤٹ گو ٹو دا جم اور اپنے آپ کو اتنا ایگزاسٹ کرے انٹل یو فیل ہیپینس. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے نہیں, نیچرلی پوری باڈی کا میکانزم ہی ایسا ہے اور آپ کو انسان خوشی ہوتی ہے. نہیں جتنا انسان ڈسپلنڈ ہوتا ہے, جتنا وہ اپنے آپ کو نہ کر رہا ہے, روک رہا ہے, اتنا زیادہ کیا ہو رہا ہے, اس کو پلیجر مل رہا ہے. اور آن دا کانٹری وہ بندہ جو ہر چیز کو کنزیوم یعنی کھانا کھا رہا ہے, مطلب اس کو کھانے کا شوق ہے, وہ کھائی جا رہا ہے, گلٹ, اس کے بعد اس کو تکلیف, اس کے بعد اس کا جو ایک یعنی اس کی ایک ڈپریشن ہوتا ہے, اس کے بعد اوور ایٹنگ کی وجہ سے, حالانکہ وہ پلیجر لے رہا ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ اس کے ایگزام ہے کل, اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ جا کے اپنے جو ہے نا وہ اس کو وائڈ ڈسٹریکشن کے اندر جا کے گیمز کھیل رہا ہے, دوستوں کے ساتھ نکل گیا, اب از ایکسیسولی انٹرٹیننگ یعنی فیلنگس وہ جو ہے نا جنہوں نے اس کو کام پہ مجبور کرنا تھا ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, کرنے کی کوشش. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ what is happening is he is actually providing pain to himself. جیسے ہی وہ تھوڑی دیر سے وقتی طور پہ, یا تو آپ پلیجر کا سائیکل اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ اتنا زیادہ unless and until you have excessive money اور آپ اس کو money to burn اور آپ پلیجر کے ختم ہونے سے پہلے اگلا پلیجر جو ہے وہ اس کو افورڈ کرتے اور وہ آپ تاکہ وہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے. It still does not work کیونکہ تھریشولڈ اونچا ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ اس کے بارے میں ویسے انسینسٹیو ہوتے رہتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں منی سے ریلیٹڈ ہوتی بھی نہیں ہیں. کیا کریں گے پھر آپ؟ بات وہ آ کے وہی ہومیوسٹاسس جس کو یہ بولتی ہے, جو وہ ایکویلبریم ہے, وہ کہتی ہے کہ اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے آپ ہی والی بات کو میں دوبارہ کہنے لگی ہوں کہ پلیجر لے کے اگر اس کا اینڈ پین ہوتا ہے نا, تو کئی دفعہ پلیجر لینے کے لیے جو ہے نا پین اس کو آپ اس کو وائس ورسا بھی کر سکتے ہیں, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو وہ حدیث ذرا یاد کیجیے نا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل مجھ سے ملنے آئے تو میں نے ان کو سنجیدہ اور خاموش پایا, تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی جنت اور جہنم کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں. تو میں نے جنت کو دیکھا, وہ ساری کی ساری بور چیزوں سے اور بلینڈ, جن کا نہ کوئی ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, ان سب سے میں نے اس کو گھیرا پایا. تو میں نے اپنے دل میں سوچا اس میں کون جائے گا, بلکہ اس کے اندر لفظ ہے مکارہ کے, مکارہ یعنی جو مکروہ, یعنی جو انسان کو اچھی نہیں لگتی, امیڈیٹلی اپیرنٹلی انسان ان سے اٹریکٹ نہیں ہوتا, اس سے ارد گرد پایا, ان سے گہرا. بالکل. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے اس کو ساری خشک ان چیزوں سے پایا. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس سے کون بچے گا. دیکھ لیجیے یہ پوری زندگی کا فلسفہ ہے. یہ وہ فلسفہ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو انویسٹ کرو کسی لاسٹنگ چیز میں, اس میں انویسٹمنٹ کا فائدہ نہیں. اور عجیب بات یہ ہے, ہر انسان کو خواہ اسلام کا پیروکار ہے یا نہیں, وہ کسی نہ کسی طرح سے انسرٹینٹی میں انویسٹ کرتا ہی کرتا ہے. اور دیکھیں بزنس میں جو یہ منی میکنگ کے اندر جو سب سے بڑا اصول جو ہوتا ہے, جو بزنس مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی پیسہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں, دے انویسٹ آلویز ان انسرٹینٹی, جس کے اندر انہوں نے اچھا 40-50 جتنا بڑا وہ ہوتا ہے فائدہ اتنا بڑا رسک ہوتا ہے. جنت سے بڑھ کے انسرٹینٹی میں سے کون سی ہو سکتی ہے؟ انسرٹینٹی کا میں نے لفظ صرف اس لیے بولا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ معاف کرے کہ مجھے اس کے اوپر شک ہے, یا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے, جو اتنا بگیسٹ انسینٹیو ہے, اس سے بڑی وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا ہم اس کی طرف نکل آئے ہیں, اس کی ماہیت کو ہم نے سمجھ لیا. تھوڑا سا یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس بک میں جو ڈاکٹر لامکی نے اس کے ہمیں کچھ طریقے بھی بتائے ہیں, اس سے اس ایڈکشن سے کو کیسے, اس وشیس سائیکل کو کیسے توڑنا ہے, کیسے اس سے آزاد ہونا ہے, کیونکہ یہ تو یہ ایڈکشن کا جو ہے نا, اس سے ہم نے کیسے آزاد ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں وہ کیا کہتی ہے, وہ یوٹیوبنگ کا نام لیتی ہے, سوشل میڈیا کا نام لیتی ہے, ہمارے کھانے پینے کی جو بری عادتیں ہیں ان کا نام لیتی ہے, جو ہمارے گندے اخلاقیات ہیں ان کا نام لیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی باتیں کرتی ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں. لیکن میں یہی سمجھتی ہوں کہ ایڈکشن تو کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کو نیند کی ایڈکشن ہو سکتی ہے, بہت ساری ایڈکشن ایسی ہیں جس کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا. تو آئیے, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک لو کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے, صحیح ہے نا, obsession ہو جاتی ہے. اور تو اس پر وہ جو ہے نا وہ 4-5 اس کی طریقے بتاتی ہے. ٹھیک ہے, جو اس نے سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلے. کبھی ایسے لوگوں کو دیکھیے گا جو ایڈکٹ ہوتے ہیں, اور اس کے لیے بہت اچھا ہمارے لیے تجربہ ہوگا کہ جو ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, آپ ان کو اگر دیکھیں ان کا جو بیہیویئر پیٹرن ہے نا, وہ آپ کو بھی نوٹ کیجیے گا. وہ ہم جیسے جو ایڈکٹ ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ اپنی ایڈکشن کو قبول نہیں کرنا چاہتے, ان کے اندر بھی وہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ کو بھی اس بات کو پتا ہے کہ اس زمانے میں ابھی 21st سینچری سے پہلے امریکہ کی جو میڈیکل فاؤنڈیشن تھی, یا جو ان کی وہ جو
تھی بورڈ تھا, اس نے سوشل میڈیا کے ایڈکشن کو باقاعدہ اس لائن میں کیا تھا جو خمر اور میسر والا ہے, جس میں یہ ہے کہ وہ نماز سے منع کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ اس ایڈکشن کے اندر تو اس زمانے میں اس کو ڈال رکھا ہوا تھا. اچھا ہم نے خیر ایڈکشن سے ہم نے نکلنا, وہ کہتی سب سے پہلے آپ یہ کام کریں, ریکگنائز کریں کہ میں ایڈکٹ ہوں, میں بیمار ہوں. ایکسیپٹ یور سیلف ٹو بی سک, ٹو بی ill. دوسرا نمبر پہ وہ کہتی ہے کہ اپنی روز کی مائنڈفل روٹین بنائیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جیسے پلیجر پرسوٹ جو ہے وہ ہمیں پین کی طرف لے کے جاتا ہے, تو پین پرسوٹ جو ہے نا وہ بھی پلیجر کی طرف لے کے جاتا ہے. اب یہاں پہ وہ آپ کی نا محنت آ جائے گی, جسم نہیں مان رہا, سرکمسٹانسز اس کے خلاف جا رہے ہیں کیونکہ وہ اتنے عرصے سے آپ کے ایڈکشن کے مطابق چل رہے ہیں, آپ کو ایک دم ماحول سے فائٹ کرنی پڑے گی. لیکن اگین دس از ورتھ وائل. اچھا امی اس میں ایک اور بھی بات ہے امپورٹنٹ, وہ نا وہ ایج آف کنوینئنس میں نا, وی آر لیونگ ان دی ایج آف کنوینئنس. یعنی آپ دیکھیں کہ انوائرمنٹ جو ہے خاص طور پہ وہ آپ کو اس طریقے سے اس نے جکڑا ہوا ہے کنوینئنس کے اندر. اب دیکھیں اب فوڈ پانڈا کا جو پورا کانسیپٹ ہے, یعنی کھانا ایک زمانے میں اٹ واز اے پرسنلائز تھنگ. وہ نہیں ہمارے یہاں فیملیز میں کہا جاتا تھا کہ جی ٹھیک ہے وہ ایک خاتون جو گھر والی ہے وہ لوگوں سے یعنی گھر والیوں سے کام شام کروا دے, لیکن کھانا اس نے خود بنانا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ کھانا واز سم تھنگ ویری پرسنل جو ایک خاتون کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. نہیں میں نے خود بنانا ہے. اور کہتے تھے پہنو جگ بھاتا لیکن کھاؤ من بھات. زبردست. ہاں, اب وہ ساری چیزیں بھی کمرشلائز ہو چکی ہیں نا, یعنی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یعنی کنوینئنس کے پیچھے آپ نے ہر چیز کو آپ نے جسے کہتے ہیں نا کنوینئنس کے پیچھے آپ نے ہر چیز کو آؤٹ سورس کر دی, آؤٹ سورس کر دیا. ایون یعنی اب تو بچہ پیدا کرنا اٹ سیلف از آؤٹ سورس نا. یعنی اب دیکھیں یہ ساری آئی وی ایف اور یہ بایو ٹیکنالوجی اب کہہ رہی ہے جانوروں سے بچے پیدا کروا, آئی وی ایف اور یہ ساری چیزیں اللہ معاف کرے یہ کیا آ رہا ہے. یعنی یہ اب ساری چیزیں یعنی اب آؤٹ سائڈ آپ کے مدرز ووم آپ بچے کو پیدا کر رہے ہیں اور آپ انکیوبیٹرس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دا پوائنٹ ہیئر از کہ یعنی ایج آف کنوینئنس اس چیز کو روک رہی ہے, جس کی وجہ سے آئی تھنک کہ یہ جو ہمارے یہاں بدھزم کا جو کانسیپٹ تھا, تصور تھا کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کر کے لے جائیں پہاڑوں میں, کسی ایک آئسولیٹڈ جگہ میں جائیں, وہاں پہ جا کے مجاہدہ کریں, وہاں پہ ریاضت کریں اور یہ ساری چیزیں. اگرچہ وہ انہوں نے ان کا اپنا ایک ریلیجس آئیڈیا ہے, وی آر ناٹ انڈورسنگ دیٹ وٹس ایور, لیکن ہمارے یہاں جو اس کا جو ایک بڑا خوبصورت آپ سمجھ لیں آلٹرنیٹیو اور صحیح آلٹرنیٹیو وہ اعتکاف کا کانسیپٹ ہے. اور اعتکاف نہ صرف رمضان میں بلکہ غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریویمپ کرنے کے لیے, ریوائیو کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں ان ایڈکشن سے. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگرچہ موبائل فونز وغیرہ آپ لے کے جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت, لیکن ریکمینڈیڈ نہیں ہے. اور یہاں پہ ہمارے یہاں کچھ اسکولز آف تھاٹ میں تو یہاں تک اتنی چیزیں کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ نہانا ایکسیسولی اور یہ ساری چیزیں ان کو بھی اگرچہ اس کی اجازت ہے, لیکن ان نیسیسری ان میں بھی انڈلجنس سے ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ اپنے آپ کو, اپنے دماغ, اپنے جسم کو, اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو, اپنے نفس کو آئسولیٹ کریں اور اس کے اوپر ایک ڈیفیکلٹی ڈالیں. اچھا ٹو دی ایکسٹینٹ جہاں پہ آپ نے نا بورڈم کی بات کی تھی, اچھا بورڈم جو ہے نا یعنی ہم نے کچھ کسی نہ کسی لیول پہ بورڈم کو ویلیفائی بھی کیا ہے انفارچونیٹلی. یعنی مطلب کس طریقے سے بورڈم کو ویلیفائی کیا ہے کہ یعنی ہم نے سمجھا کہ یعنی دیکھیں آج کل ہمارے ہاں بچے کی بھی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ نہیں میں بور ہو رہا ہوں, اور پیرنٹس کا جو ہے نا تصور وہ پیرنٹس کا بھی کنسسٹنٹ اسٹرگل یہ ہے کہ بچے کو بور نہیں ہونے دینا, اسی لیے وہ ڈیجیٹل پیسیفائر دے دیتے ہیں, موبائل پکڑا دیا, بچہ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں, بھائی کیا کریں تم نہ کچھ نہ بھی کرو نا, یعنی سم تھنگ, کیونکہ جب انسان بورڈ ہے میں اس کو سیر کرانے لے جاؤں, میں اس کا دل لگانا شروع کر دوں, میں اس کی پڑھائی کو اس کو ایسے اسکول میں بھیجوں جہاں پہ پڑھائی فن کے طور پہ کرائی جاتی ہے, کنسسٹنٹ اس کو پلیجر یا انگیجمنٹ. یعنی why do you need to engage, یعنی امیجن کریں when you're not engaging with the outside world you're naturally engaging with yourself. یعنی مراقبے کا تصور کیا ہے, مراقبے کا تصور ہے لفظ بولنے لگی تھی, مراقبہ کا مطلب یہ ہے نا, یعنی ہمارے ہاں جو اس کا صحیح تصور ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ ہو کے بیٹھو, غور و فکر کرو, کیونکہ جب انسان آؤٹ سائڈ ورلڈ سے انگیج نہیں ہو رہا پھر وہ ان سائڈ ورلڈ سے انگیج ہو رہا ہے اور وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. محاسبہ نفس کب انسان کر سکتا ہے, یعنی جب 24 گھنٹے آپ کے سامنے جو ہے وہ پلیجرز ہیں, ڈسٹریکشنز ہیں, اور آپ اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے. تو بورڈم اٹ سیلف, یعنی جہاں پہ انہوں نے باقاعدہ یعنی انہوں نے اس کتاب کے اندر بورڈم کے حوالے سے کچھ یعنی انہوں نے کہا کہ دیٹ از دا ٹائم when you actually start thinking about yourself. وہاں پہ یعنی جہاں پہ آپ حل بھی تو اسی وقت ہی ڈھونڈو گے نا جب آپ بور ہو گئے, جب آپ بور ہو گئے ہی نہیں تو آپ حل کہاں سے ڈھونڈو گے. جب ایک بندہ بورڈ ہوتا ہے وہ پھر زندگی کے بڑے سوالات کے بارے میں سوچتا ہے. اور یہ بات آپ نہیں کہہ رہے ہیں, اور یہ ڈاکٹر اینا لیمکی نے اس میں یہاں پہ کوٹ کیا ہے اس کو, جیمس کلیئر کو, جو ایٹامک ہیبٹس کے جو آتھر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بورڈم کیا چیز ہے, when you are not feeling challenged. اور آپ یہ دیکھیے یہ جو کنٹرولڈ ورڈ ہے نا جس میں ہماری اسموتھ ملازمتیں ملتے ہیں, اس میں چیلنج کہیں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا بچہ بھی جو ہے نا, میں اب یونیورسٹی میں ہوتی ہوں, آپ یقین کیجئے کہ بچے میرے پاس آتے ہیں, BS کے بچے, ان کے ساتھ میرا زیادہ رابطہ رہتا ہے, اور یونیورسٹی میں سب سے بڑی پاپولیشن ہوتی بھی ان کی ہے. پہلا سیمسٹر ایڈجسٹمنٹ
چیلنج ہے نا, اس میں گزر جاتا ہے, دوسرا گزر جاتا ہے, تیسرے میں دے آر آلسو لوکنگ فار سم تھنگ, اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے چوتھے سیمسٹر میں میرے پاس بچے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں میڈم واٹ آر وی ڈوئنگ, اٹ از ناٹ ورتھ, میں یہ پڑھائی چھوڑ سکتی ہوں. کئی مجھے آ کے کہتے ہیں آپ ایسا کرتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں تو میں کوئی دینی تعلیم شروع کر لیتی ہوں. اندر چیلنج. دیکھیے جو پین اور بورڈم کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ انسان کے لیے اتنے بینیفیشیل ہے. یہ جب اینستھیزیا ایجاد ہو گیا تھا, اور یہ ڈاکٹر اینا لیمکی نے اس کی مثال دی ہے, پین کی بڑی امپورٹنس ہے. اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں اس کو پتہ کیوں یوز نہیں کرتے تھے آپریشن کے دوران, وہ کہتے تھے کہ پین کی وجہ سے جو باڈی کی جو ہے نا ہیلنگ پروسیس ہے وہ فاسٹیفائی ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے تھے ہم نے نہیں یوز کرنا, وہ جو ہے نا باڈی کی ہمیں کوآپریشن ملتی ہی نہیں ہے اس کے بغیر. بہرحال لیکن وہی جو آپ نے بات کہی نا کہ ایویژن ٹو بورڈم, اور یہ جو ہے نا کوئی تکلیف دہ چیز نہ ملے, کوئی تکلیف دہ منظر نہ دیکھنا پڑے, میں ایزیوم کر لوں کہ میں نے ریت کے اندر سر دیا ہوا اور بس یہی دنیا, اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے. لیکن حقائق ایسے تو ہے نہیں ہے نا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم خاص طور پہ اپنی نوجوان نسل کو دیکھیں, اور میں نے یہ چیز خاص طور پہ ان بچوں میں زیادہ دیکھی ہے جن بچوں نے اچیومنٹس لی ہیں اپنی اکیڈیمکس, فیلئر مینجمنٹ میں زیرو ہیں. میں ڈاکٹرز کی ایک باقاعدہ نسل کی بات کرنے لگی ہوں. میرے پاس جو بھی پیشنٹ آتے ہیں, جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹس آتی ہیں, ان کو تو میں آتے ہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ وائرڈ ہیں, آپ لوگ ٹرینڈ ہیں ٹو بی آن دی ٹاپ, ٹو بی آن دی سرٹن لیول, اور ذرا سا آپ کا آگا پیچھے ذرا سا ہونے لگے نا تو یو گیٹ اپسیٹ. You don't have the skill to manage the failure, and you don't have the skill کہ اگر آپ کو کوئی ایک ڈفرنٹ چیلنج آ جائے, آپ اس کو جو ہے نا وہ کر ہی نہیں سکتے, اس کو میٹ ہی نہیں کر سکتے, and you go into this state of depression. میں ایک یونیورسٹی میں گیا, اور میں نے یونیورسٹی میں مطلب آئی تھنک بہاول پور تھا کوئی, تو ہمارا ٹور تھا, تو I was giving lectures there. تو ہمارے جو ہوسٹ تھے, تو I had a talk at میڈیکل کالج in fact. تو میں نے وہاں پہ یعنی کچھ جو ارینج کر رہے تھے بوائز, جو ٹیم تھی وہاں پہ ڈاکٹرس کی تھی, مطلب دے ور فائنل ایئر فائنلسٹ تھے, اور وہ آئے میرے پاس. تو دے آسکڈ می کہ اچھا, میں نے ویسے جنرلی پوچھا, میں نے کہا یار مجھے بتائیں کہ یہاں پہ آپ کے کالج کے اندر سب سے بڑا ایشو کیا ہے, یعنی وٹ ڈو یو تھنک دیٹ آئی شوڈ اسپیک آن, نا آپ مجھے لے کے تو جا رہے ہیں, تو کون سا ٹاپک پہ میں بات کروں, کچھ ایشوز بتائیں آپ نے. تو کین یو امیجن دیٹ کہ ہی سیڈ دا بگیسٹ ایشو دیٹ وی ہیو از ڈپریشن. اس کی وجہ یہ, اس نے کہا ایگزام پریشر وی آر انیبل ٹو مینیج, اور کہتے ہیں پیپل آر گیٹنگ سوسائڈل. اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ پروڈکٹیو اور سب سے زیادہ انوالوڈ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں, محنتی سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں. اچیومنٹس یہ دیکھیں اپنے بورڈ پہ ٹاپ پوزیشنز لے کے آئے ہوتے ہیں, یعنی ریجنل بورڈس کے اندر ٹاپ پوزیشنز لے کے آئے ہوتے ہیں اپنے, یعنی اپنی کلاس کے ہائی اچیورز ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آ کے یعنی مطلب ڈاکٹرز آر نون ٹو بی یو نو. ابھی مجھے کچھ دیر پہلے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ سوئسائڈل ٹینڈنسیز بہت زیادہ ہے. وہی بچے نے کہا نا مجھے, اس نے کہا کہ ایگزام پریشر کی وجہ سے ڈپریشن اور سوسائڈل ٹینڈنسیز ہمارا بہت بڑا ایشو ہے جس پہ آپ بات کریں. یعنی آئی واز ایکسپیکٹنگ, اور یہ کوئی ایسا, یعنی یہ لاہور کا کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے, یہ بہاول پور, یہ پتہ نہیں کس طرح کے علاقے کا تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. مطلب ایکسٹریم جو ہمارے پنجاب جو ہے وہ جہاں پہ اصل کمپٹیشن کی فضا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب وی آر ایکچولی لیونگ ان این ایج جہاں پہ بورڈم جو ہے نا, مطلب اگین میں بار بار اس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ پین اور بورڈم اور ان چیزوں کو ویلیفائی کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جو پرانی جو اگرچہ دیکھیں فاسٹ سوسائٹیز کا ماجی جو ایک پورا کانسیپٹ ہے نا, کہ مطلب ایک یعنی ایک ٹیکنوکریٹس کا ایک کانسیپٹ ہے, یعنی ٹیکنالوجی کے اندر آپ رہ رہے ہیں, اور آپ نے ٹیوب ٹرین میں بیٹھنا ہے. جی ایگزیکٹلی ٹیوب ٹرین میں. اور دا بیسٹ وے, یعنی آپ کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ آپ نے وہ والا میڈیم یوز کرنا ہے کسی جگہ پہنچنے کا جو سب سے دا فاسٹسٹ, ٹھیک ہے نا, اور آلویز فائنڈ دا شارٹ وے, ٹھیک ہے نا. تو لانگ وے سے نہیں آپ نے جانا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے ایون آپ کے موبائل فون, آپ کا گوگل جو آپ کا گوگل میپس ہیں یا کچھ بھی ہے, دے آلویز, یعنی بیسٹ یہ ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا سب سے کم ترین شارٹیسٹ روٹ کیا. مطلب کہنے کا مطلب ہے آبویسلی اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو آؤٹ رائٹلی غلط کہہ رہے ہیں, مطلب اس کے بینیفٹس بھی ہیں, بٹ فائنڈنگ دا بیلنس, یعنی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وی آر کنزیومڈ ان دا سوسائٹی, کہ جہاں پہ اگر کوئی بندہ تھوڑا سلو ہے تو ہی از ویلیفائڈ, ہی از انپروڈکٹیو, ہی از مطلب اس کی مینٹل ہیلتھ, اور جتنا یعنی جو بندہ جتنا اس کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جو مرضی ہو رہا ہے ڈزنٹ میٹر, لیکن آپ نے اس کو کھوتا بنا کے آگے لگائی جاؤ, اور اس کو ایسا, یعنی اس بیچارے سے آپ کی وہ ایکسپیکٹیشن ہے جو ایک زمانے میں جو ہے نا فار ایگزامپل وہ کبھی بھی تصور نہیں کی جا سکتی. سپر ہیومن جو نازism کا جو تھا وہ, اور آپ یہ دیکھیے کہ کارل مارکس, ایگزیکٹلی, اور پھر آپ یہ دیکھیں آج اسرائیل,
کہ جو آپ کے معیار سے کم ہے نا ان کو ختم یعنی فیلئر وہاں پہ ٹالرنس زیرو ہے. چائنا کے اندر دیکھ لیں, جاپان کے اندر دیکھ لیں کہ بلکہ اس پہ تو میمز ہیں نا, کارٹون میمز ہیں کہ چائنیز جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ جہاں پہ بچہ تھوڑا سا مارکس کرتا ہے خودکشی کے ٹائم پہ سوسائڈل ہو گیا بچہ, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب اس کو معاشرے کی قبول نہیں کیا جائے گا, اللہ معاف کرے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی والا آپ کو پوائنٹ آف ویو نہ لے کے آتا ہے یوتھینیشیا جو مرسی کلنگ ہے, اس کو ایکسیپٹ کرو. یہی والا آپ کو کہتا ہے کہ جیسے آپ کو بچے کی پتہ چلا کہ آپ جو ووم میں بچہ ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, اس کو ختم کرو, پکڑو چھری کانٹا پکڑو. کا جو کانسیپٹ ہے نہیں آپ کو پتہ چلا جی بچے کا آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا, جو فیٹس ہے ووم میں اس کے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہے, تو جی ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں اس کو تو ضائع کرا دیں آپ. جی پکڑو چھری پکڑو, اور وہ جو آپ کی مشینیں ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو وہ ڈی این سی کرنے کے لیے جو مشینیں ہوتی ہیں وہ ایک کائنڈ آف ویکیوم ہوتا ہے, تو وہ اس کی بالکل ایسی آواز ہوتی ہے جیسے آپ کبھی کنسٹرکشن سائٹ پہ جائیں نا, بالکل ایسی اس کی آواز آتی ہے. تو جائیے اور یہ کام کر دیجئے. اس کے اندر یہ جو کمزوری کا تصور تو ہے ہی کوئی نہیں, تو ہم یہ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ ریئل ورلڈ ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو لوگ ہیں فیملی پلاننگ, اگین میں کارل مارکس اور اس کے بعد آج کل جو ہے ہمارے پاس بل گیٹس, ان کی پوری فاؤنڈیشن اس کے لیے جو کام کر رہی ہیں, ان کا پورے کا پورا تصور یہ ہے کہ دنیا کی 8 بلین آبادی کو کم کر کے 2 ملین تک لاؤ. اتنے بندوں کو ہوا میں اڑا دو, کہاں پہ کرو؟ ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہی ہم نے بات سمجھنی. چلیے ہم اس کی علاج کے اوپر آ رہے تھے. سب سے پہلے اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ بیمار ہیں. سب سے پہلے بات تو اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس نے, اور دوسرے اس نے کہا کہ ڈیلی مائنڈفل روٹین کے اندر آ جاؤ, ایکٹیویٹیز لائک میڈیٹیشن, کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بلڈ فلو آپ کی پری فرنٹل کارٹیکس اس کے اندر جاتا ہے. ابھی ہم نے کہا تھا وہ آپ کو جو ہے نا وہ لاسٹنگ آپ کو ڈیسیژن کر کے دیتا ہے, یعنی سین ڈیسیژن کر کے دیتا ہے. تو ہمارے دین نے تو ہمیں پہلے سے بتایا نا, مسلمان آپ ہوتے ساتھ ہی آپ کو یہ جو 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں پوری توجہ کے ساتھ, جو سپوز ٹو بی آپ کو فحشائی والمنکر سے روکیں. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے آپ کو اس کو سسٹم بنانا ضروری ہے. اپنے آپ کو اس کا ایک فیز ہے جو پری فیز ہے, جو پری صلاح فیز ہے, ایک صلاح کی فیز ہے, ایک پوسٹ صلاح کی فیز ہے. ان سب کو جو ہے لے کے چلنا ہے. پھر آپ کو جو یہ بات کہتے ہیں کہ میننگ فل روٹین ایکٹیویٹیز آپ کریں. اس کے ساتھ میں یہاں پہ عبادات کے ساتھ ایک چیز اور بھی لانا چاہتی ہوں, جو مجھے ہمارے دین کی پوری سمجھ آئی ہے نا, یہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ انسان کے پرپز آف لائف کی اگر سمجھ آئی ہے, تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری کچھ بھی نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ آپ کا کروڑوں کا پرائز بانڈ یا پرائز نکل آتا ہے نا, تو اس کی خوشی آپ کی دنوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں, حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں یہ ریلیشن شپس, ہمارے رشتہ دار, ہماری ان صحت تک کی وہ اہمیت نہیں ہے. 2 چیزوں کی اہمیت ہے, ایک اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے, اور ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. دنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا پوری ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اس سے متعلق ہے چیز. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے کہ اس بات کی سمجھ ان کو بھی آئی ہے جو بدھزم کو آپ کسی نہ کسی طرح نتھنگنیس کے ساتھ لے آئیے, کیونکہ ان کا بلیو ہی نتھنگنیس کے اوپر ہے. آپ دیکھ لیجیے ان کے ہاں جو ہے خدمت خلق کا تصور ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ایک ایسی ہے جس کو انسان خدمت خلق, وہ اس پہ پروفٹ کرتے ہیں. ان کا پورے کا پورا جو ہے نا وہ اس کے اوپر کلیم کرتا ہے. اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤ, آپ کے دنیا کے جو بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں نا, وہ ان کے 6 days پروگرام کے اوپر جاتے ہیں, میڈیٹیشن کے پروگرام کے اوپر جاتے ہیں, جس میں وہ ان کو درختوں کے نیچے سلاتے ہیں, مچھروں کے اندر بٹھاتے ہیں اور وغیرہ, اور وہ کر کے ڈیٹاکس ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. اچھا, تیسری چیز وہ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ کانشیس لیول کے اوپر نا اپنے آپ کو اپنی زندگی کی مہار دو. مسئلہ ہی سارا یہ, آپ کی پرابلم ساری یہ ہے کہ وہ جو ایڈکشن آپ کو لیڈ کر رہی ہے نا, وہ آپ کو لے کے چل رہی ہے, آپ نے کسی طرح اپنی زندگی کی مہار اپنے ہاتھ میں لینی ہے. شعوری زندگی, کانشیس لائف, شعور کو ویژن کہہ لیجیے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ مجھے بتائیے, ایک میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیونکہ بک آپ نے پڑھی, مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ نے پڑھی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آپ کو وارن کرتی ہے کہ جب آپ پروسیس آف ہیلنگ یا کیور کے اوپر جس پاتھ پہ آپ چل پڑیں گے نا, تو آپ کو وہاں پہ کچھ ڈینجرز ہوں گے, کچھ چیلنجز آئیں گے. آپ ان چیلنجز کو ذرا لسٹ آؤٹ کیجیے. سب سے پہلا چیلنج وہ کہتی ہے آپ کے آس پاس والے آپ کو شیم کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ کیسے ہینڈل کریں گے آپ اس شیم کو. ریلیشن
وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ اخباروں کے اندر بڑے بڑے ہم اشتہار پڑھتے ہیں کہ دیکھو نشے میں وہ کہیں تنہا نہ رہ جائے. ایڈکشنز کے ساتھ سب سے پہلے آپ خود بھی اپنی آؤٹر ورلڈ میں انوالو نہیں ہوتے, پھر لوگ بھی آپ سے تھک ہار کے چھوڑ جاتے ہیں آپ کو. سب سے پہلے بندہ آئسولیٹ ہوتا ہے. کہاں سے ڈاکے ڈھونڈ کے تلاش کریں, لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں. اب لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. اس نے ویسے بات ڈفرینٹ کی ہے لیکن میں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کر رہی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں بجائے اس کے کہ آپ اپنی فیملی سے توقع کریں, بیوی سے توقع کریں. نشیوں کی آپ کو پتہ ہے بیویاں تک چھوڑ جاتی ہیں, اولادیں چھوڑ جاتی ہیں. بیویوں اور اولادوں سے زیادہ تو ماں باپ بھی نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ایک کام کریں. آج کل وہی بات ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے نا, تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. سپورٹ گروپس ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا جو کینسر پیشنٹس کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا گروپس بنے ہوتے ہیں. بالکل ایسے, کیونکہ ٹو کوپ ود دی لاس اور وہ جو پریشر ہے نا اس کے ساتھ کرنے کے لیے یو نیڈ سم ون جو آپ کے درد کو سمجھ سکے. اچھا میں یہ اسی طرح کہتی ہوں جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے, میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اب آپ ایسا کریں, ایک تو آپ میننگ فل ایکٹیویٹیز کو تو ہم کہہ دیں گے نا کہ آپ بھی کسی اور کے بچوں کو سنبھال لیں, کسی یتیم خانہ جوائن کریں, لیکن یہ جو ہم نے بات کہی ہے نا کہ آپ سپورٹ گروپ جوائن کریں. جن کے بچے نہیں ان کے گروپس ہیں ان کا گروپ جوائن کریں. جن لوگوں کو آٹزم ہوتا ہے ان کی مدرس کے گروپ الگ ہوتے ہیں, ان کے لوگوں کے گروپس الگ ہوتے ہیں. گروپس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی یہ بتاتے ہوئے, وہ بات جو ایک نارمل آدمی آپ کی نہیں سمجھ سکتا, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ آپ وہ بات آرام سے کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ سارے کے سارے لوگ تکلیف سہ کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ آپ کو واقعی جو ٹپس دیتے ہیں نا وہ کام کی ٹپس ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی جو پرانی گاڑی کو چلاتا ہے نا, اس کو گاڑی کا ماہر وہ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ گاڑی کیسے ٹھیک ہوتی ہے اور کیسے چلتی ہے. اچھا میں درمیان میں ایک چیز پوائنٹ ایڈ کروں. اچھا اس میں میں تھوڑا سا ایک چیز پہ جو خاص طور پہ انہوں نے بات کی نا, اور میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں اس کو کانٹیکچولائز بھی کیا جائے. انہوں نے خاص طور پہ بات کیا کہ ڈو ناٹ بلیم آن یور سیلف. یہ مطلب یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے. بلیمنگ جو ہے یعنی خاص طور پہ, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ جب آپ یہ اپنا آبزرو کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور آپ کی جو آبزرویشن ہے اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کے اوپر نا جو ہے نا ڈونٹ بی ججمنٹل ان فیکٹ اباؤٹ یور سیلف نا. اچھا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ججمنٹل ہوتے ہیں تو پھر آپ ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو یو آر ناٹ کمپیشنیٹ ٹورڈز یور سیلف. تو خودکشی تو پھر وہیں پہ آتی. جی لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ڈونٹ یو تھنک کہ مطلب ایڈکشنز اگین مطلب اگر ہم اپنے کلاسیکل اسکالرس کو دیکھتے ہیں, اور اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ آف ویو, یہ کانٹیکسٹ جو ہے, تو میں چاہ رہا ہوں اس کو ہم صحیح طریقے سے کانٹیکچولائز کر سکیں کہ ہمارے یہاں بہت سے اسکالرز ہیں, انہوں نے اس چیز کو یعنی ایمفسائز کیا ہے اس چیز کے اوپر کہ ایڈکشن سے مینیج کرنے کے لیے, خاص طور پہ جیسے ابن الجوزی, ابن القیم وغیرہ ہیں, تو یعنی جو ان کی پوری تھیوری ہے یعنی کمنگ آؤٹ آف دس تھنگ, وہ یہ ہے کہ انسان اپنا یعنی انٹروسپیکشن ہو, اور انسان اپنے آپ کو یعنی غور و فکر کرے, محاسبہ کرے, اور انسان ریئلائز کرے کہ میں کیا غلط کام کر رہا ہوں. تو مطلب اگر آپ تھوڑا سے اپنے بارے میں کمپیشنیٹ ہو جائیں گے تو مطلب یو ول بی گیونگ یور سیلف اے روم, کہ جہاں پہ آپ تھوڑا سا اگلے بندے اپنے آپ کو ایک دینا تھوڑا سا روم دے رہے ہو, فلیکسیبلٹی دے رہے ہو. ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں پہ کیا ہاؤ ڈو یو مینٹین اے بیلنس ہے؟ بیلنس. اچھا اس میں یہ کہ اگر تو آپ اپنے بارے میں زیادہ ہی کمپیشنیٹ ہو جاؤ گے تو پھر تو آپ سیریل کلر ہی بنتے ہو, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ ہی بلیم کرو گے تو پھر آپ خودکشی کرتے ہو. خودکشی کرنے والے کے پاس دو ہی تھاٹس ہوتی ہیں. ایک تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا سورس آف لاس ہوں یا فیلئر ہوں, یا اتنا بڑا میں نقصان پہنچا رہا ہوں دنیا کو کہ جو ہے نا میں تو نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. اور دوسری بات وہ سمجھتا ہے کہ پین اتنی زیادہ. اچھا جی, خودکشی دو ہی جگہوں سے آتی ہے. یعنی اس کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں جو دنیا کو نقصان ہی پہنچا رہا ہوں, میں دنیا کو فائدہ کچھ نہیں پہنچا رہا, واٹ از دی پوائنٹ آف مائی لیونگ. اور دوسری اس کی یہ ہوتی ہے کہ میری سفرنگ اور میری مزری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اٹس انبیئریبل, اس سے بہتر ہے میں خودکشی کی تکلیف برداشت کر لوں اور میں اس کو سفرنگ کو ختم کروں, ٹھیک ہے نا. جو آپ کی وہ آتی ہے میساکسٹک ٹینڈنسیز جو ہیں, اور سیڈسٹ جو ٹینڈنسیز ہیں, وہ اس سے پہلے کس چیز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اس اگین وہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ورچو جو ہے نا ایک مین ہوتا ہے بٹوین ٹو ایکسٹریمس, درمیان کا راستہ یہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی جو حالت میں آپ پہنچے اس کی آنرشپ آپ نہیں لیں, جو ہم نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ ڈینائل نہیں آپ نے کرنا, ایکسیپٹ, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یو آر دی اونلی ون ان دس ہول وائڈ ورلڈ جس نے دنیا میں یہ جرم کر دیا ہے, اور اس سے ہینیس اور اس سے زیادہ کوئی بری چیز ہو نہیں سکتی ہے.
بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور یہ فائدہ اور ہوتا ہے worst سپورٹ conditions گروپ. میں. ہاں سپورٹ worst گروپ کے conditions. اندر جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, آپ کو وہاں پہ وہ والی شیم محسوس نہیں ہوتی جو کہ آپ کو ایونچولی دنیا سے آئسولیٹ کر دیتی ہے. جب آپ کہتے ہو اچھا بھائی میں نے بھی اگر گناہ کیا تو بہت ساروں نے بھی تو گناہ کیا ہے. اما ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ جو میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا ایکنالجمنٹ کے اندر ایک چیز تھوڑی سی ہمیں تھوڑا سا خیال بھی رکھنے کی ضرورت ہے. ایک ڈیفیٹڈ مینٹالٹی کا ہم نے شکار نہیں ہونا یہاں پہ. اگین بار بار ہم بیلنس کی بات کر رہے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایکنالج کریں کہ ہم ایڈکٹیڈ ہیں, یعنی اگر سوشل میڈیا کی بھی ایڈکشن ہے, اگر مطلب اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی تو ہو سکتا ہے نا جس کو ہمیں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب میں کہتا ہوں کہ میں فار ایگزامپل سوشل میڈیا کا ایڈکٹ ہوں, یا پھر فار ایگزامپل میں ایک اسموکنگ کا ایڈکٹ ہوں فار ایگزامپل, تو جب ہم اس طرح کے بڑے بڑے ورڈز یوز کرتے ہیں نا اپنے لیے, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا ایک ڈیفیٹڈ مینٹالٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم قبول کر لیتے ہیں یار اب مجھے کوئی پروفیشنل ہیلپ ملے گی, یا پھر میں کوئی بہت بڑا کام کروں گا, کوئی میڈیسن لوں گا تب جا کے مجھے ملے گا. اور انسان مطلب اپنے آپ کو میری زندگی کے لیے کوئی معجزہ ہوگا تو میں اسے نکلوں گا, یعنی اپنے آپ کو فوراً اس کیٹیگری میں شکار یعنی شمار کرنا شروع کر دیتے ہو جو بیسکلی اللہ معاف کرے جو لوگ اللہ معاف کرے ہیروئن کے ایڈکٹس ہیں یا اس طرح کے. تو ایک بڑی امپورٹنٹ بڑی اچھی بات کی ایک بھائی نے جو مجھے یاد ہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا کا ایڈکٹ ہے تو یہ ایڈکشن وہ والی ایڈکشن نہیں ہے کہ اب آپ کو اس کے لیے ریہیب سینٹر میں جانا چاہیے. نہیں, آپ کو کوئی اس کی وجہ سے ایڈمٹ نہیں کرے گا کہ آپ ریہیب سینٹر میں جاؤ. اس کے لیے مینلی یعنی آپ کو یعنی یو کین اوور کم دیٹ. اسی طریقے سے اسموکنگ کے لیے آپ کو ریہیب سینٹر میں نہیں بھیجا جاتا. ریہیب سینٹرز میں وہاں پہ بھیجا جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنے اتنے زیادہ انکیپیسیٹیٹڈ ہو جاتے ہو, یعنی ایڈز جو ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل, یعنی جہاں پہ انسان عاجز ہو گیا, انکیپیسیٹیٹڈ ہو گیا, ہی وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ بٹ ہی از انایبل ٹو ڈو سو. تو وہاں پہ جا کے آپ کو ایک پروفیشنل اور ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اور تو میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب وین ایور یو تھنک آف یور سیلف, تو ٹھیک ہے آپ اپنے ایک بیہیویئر کو دیکھیں اور میچ کریں اس بیہیویئر کو کہ کسی ایڈکٹ کے ساتھ, اور آپ دیکھیں کہ یار سملیرٹیز ہیں, بٹ کبھی بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ نہ لے جائیں کہ جہاں پہ آپ سمجھیں کہ یار اب میں بھی اس کی طرح کا ہوں اور اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. کیونکہ ہمارے دین نے اس کو بڑا کلیئرلی بتایا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم یہ والی باتیں کہتے ہیں کہ میں ہار گیا, میں ڈپریشن میں چڑھ گئی, تو شیطان خوش ہوتا ہے اس بات پہ. یہ شیطان کی اچیومنٹ ہے, دیٹس واٹ ہی وانٹڈ. تو شیطان کو آپ نے وہ موٹیویشن نہیں دینی, آپ نے وہ انکریجمنٹ نہیں دینی کہ یو کین ایکسرسائز یور پاورز آن می. ابن قیم کہتے ہیں شیطان کے لیے سب سے جو حزین ہے, جو بندہ غم زدہ مسلمان ہے, وہ شیطان کے لیے سب سے پسندیدہ بندہ غم زدہ ڈپریسڈ, کیونکہ he's given up, آسانی کا شکار بھی بن سکتا ہے اور اس کو وہ کیا جا سکتا ہے. شیطان خود ابلیس ہے جو کہ نا امید ہے اللہ کی رحمت سے. جتنی کوئی نیگیٹیوٹی, جتنی کوئی ٹاکسسٹی پائی جا سکتی ہے وہ ہمیں شیطان کے کردار میں نظر آتی ہے. جی آخر میں انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں, ہمارا مسئلہ ٹائم بھی ہو گیا. تو لاسٹ پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پوری کتاب کے اندر, وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا ہے. سو آئی وانٹ یو ٹو ایکچولی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, ہاؤ ڈو یو ایکچولی ایکسپلین دیٹ, اور اسے کس طریقے سے دنیا کے ساتھ کس طرح ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ قرآن کانسیپٹ کیا ہے اس حوالے سے. اگین چونکہ یہ کتاب جو ہے امریکہ کی سوسائٹی کے تناظر میں لکھی گئی ہے, اور اس کا جو سیکولرسٹک جو اس کا آسپیکٹ ہے وہ ہمیں کئی جگہ پہ ایلین بھی لگتا ہے. سمپل اس کو ہم اسی کتاب کے جو کرکس کو جو ہے نا ہم قرآن کی زبان میں بیان کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن, جس کو میں نے پہلے کہا کہ اس کو آپ ریلیٹ کر لیں ڈوپامین کے ساتھ اور اس کو آپ ریلیٹ کر لیں آکسیٹوسن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ٹھیک ہے, جو دینا ہے ابھی مل جائے تو بس ٹھیک ہے. جب ہم ایڈکشنس کے شکار بن رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم یہی تو چاہتے ہیں لاؤ 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 ذرا میں دیکھوں, مجھے وہ ٹیسٹ چاہیے, مجھے وہ فیلنگ چاہیے. تو اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیلنگ پھر ہم سے بھاگتی ہے. تو اور اس کے بعد اس کے جواب میں جو صحیح بات ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. فائنڈنگ بیلنس, دنیا اور آخرت دونوں. یعنی آپ نے ایک چیز کو جو ہے نا صرف بالکل. اور آپ یہ دیکھیے کہ نیکی کا تصور ہی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بارگیننگ کرتے ہیں, میرے سے بدلہ لینا ہے, اصوم لی وانا جبھی. وہ الگ بات ہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں. وہ جو آپ کو فلفلمنٹ, جو آپ کو کنٹینٹمنٹ ملتی ہے, جو اس کی برکات آپ کو ملتی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہر بندے کو اپنے اپنے انڈیویجول لیول پر پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس نیکی کی وجہ سے یہ چیزیں مل رہی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا بنیادی سودا اپنے ساتھ کرتے ہیں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء. ہم جو جلدی مانگتا پھر ہم دے دیتے ہیں, لیکن آگے کیا آتا ہے یصلاھا مذموما مدحورا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جہنم میں پھینکا جائے گا. اور اسے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم سودا آپ کا اللہ کے ساتھ ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو
ابھی ہم میں نے بتایا نا کہ جس سوسائٹی کی یہ بات کی جا رہی ہے، یہ شاید سوسائٹی وہ ہیپینس کے پی آئیز کے اوپر سب سے اونچے اسکیل کے اوپر جا رہی ہے. اس سوسائٹی کی جو فائنڈنگس ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. یہ ان کا بندہ ہے، یہ ان کا ریسرچر ہے جو کہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہوتا ہے، ان کی اولادیں کمزور ہوتی ہیں، اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مضبوط بچوں کو پیدا کرتے ہیں. یہ دیکھیں غزہ کے اندر آپ یہ دیکھیں، آپ کو یہاں کی جنریشن نظر آ رہی ہے، ہاؤ اسٹرانگ دس جنریشن از گوئنگ ٹو بی. آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا؟ جو کہ اپنے جو ہے نا اپنے نظروں کے سامنے زندگی کے تلخ ترین حقائق دیکھ کے آئی ہے. مشکلات میں انسان سیکھ رہا ہے. میرا خیال ہے اس ٹائم اللہ سبحانہ اللہ غزہ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم شاید ان سے زیادہ بہادر قوم ابھی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب دے ہیو نتھنگ ٹو لوز ناؤ، دے ہیو لاسٹ ایوری تھنگ ان فیکٹ. اور ان کے سامنے موت 24 گھنٹے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے وہ ہاتھوں میں بامز لے کے سبحان اللہ وہ جا کے. میں نے اس دن یوشع بن نون کی حدیث پڑھائی، اس میں یہ یوشع بن نون یہ وہی نبی ہے نا جنہوں نے بعد میں بیت المقدس ریگین کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو سیدنا موسیٰ کے تو آپ کو پتا نا کہ ارض مقدس ان پہ 40 سالہ کے لیے حرام ہو گئی تھی. تو یوشع بن نون ان کی دنیا سے جانے کے بعد یہ ایک نئے نبی آئے ہیں جو کہ انہوں نے کیا. اور آپ کو انہوں نے کیا پھر کیا ہوا کہ جہاد کا اعلان کیا، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ 3 طرح کے لوگ نہ چلیں. ایک ان میں سے وہ بندہ ہے جس نے منگنی کر رکھی اور شادی کے انتظار میں. ایک وہ ہے جس نے گھر کی دیواریں اٹھا لی ہیں، چھت پڑنے کے انتظار میں ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جس نے جس کے پاس کوئی اونٹنی، کوئی بکری جو ہے جو حاملہ ہے، جس نے بچہ دینا ہے، وہ نہ چاہے کہ کہیں وہ میرے ساتھ جائے تو اس کی نظر پیچھے نہ لگی رہے. کشتیاں جلانی ہیں، کشتیاں جلانی ہیں. ود دیٹ انشاءاللہ ہم بھی اپنے پوڈ کاسٹ کی کشتیاں جلاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ we'll have you انشاءاللہ in the next episode. لیکن ہمیں ویورز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو نئی کتابیں ہمیں ریکمینڈ کریں. ضرور کتابیں پڑھنے کے کلچر کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اس کو ہم بھوکا بک کا نام دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو انشاءاللہ ارادہ تو یہی ہے کہ اس کو ہر ہفتے ایک نئی کتاب کو لے کے آیا جائے اور اس کو ذرا انشاءاللہ. ود دیٹ انشاءاللہ we conclude. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.